ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء من نام مستجعا فإنه إذا استجاع استرخت مفاصله رواه الترمذي وأبو داود۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ راوی ہے حدیث پاک کے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک وضو اس کے اوپر ہے جو لیٹ کر کے سویا کروٹ کے بل، اس لیے کہ اس طرح لیٹنے میں جوڑ کو ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر استرخاء مفاصل ہوا یعنی جوڑ کو ڈھیلے ہوئے وضو آ جائے گا اگر آپ سو گئے۔ یہ تو آج کی حدیث ہے، لیکن آج کی رات جس میں ہم بیٹھ کر کے یہ حدیث سن رہے ہیں وہ تاریخ اسلامی کی عظیم راتوں میں سے ایک رات ہے جسے شب عاشورہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے یوم عاشورہ تاریخ کا عظیم دن ہے، تاریخ اسلامی میں اس کے بڑے چرچے ہیں، اسی طرح شب عاشورہ اسلامی تاریخ میں بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ لیکن یہاں بھی لوگ بہت غافل ہیں، اب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی رات ہے اور یہ کون سا دن ہے۔ یہ طبقہ ضرور ہے کہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن بڑی آبادی بالکل بے پرواہ ہے کہ کوئی بھی دن ہو اور کوئی بھی رات ہو ان کے یہاں سب برابر ہے۔ یہ سب راتوں کے برابر نہیں ہے شب عاشورہ، اس کے بہت بڑے حقوق ہیں اور وہ لوگ صرف اپنی دنیا ہی کشادہ چاہتے ہیں اور اسی فکر میں سرگرداں ہیں، تو ان کو بھی یہ دن اور یہ رات خوشخبری سناتی ہے کہ جس نے اپنے اہل و عیال پر یوم عاشورہ کو کشادگی کی اللہ اس گھر میں سال پر کشادگی رکھے گا۔ من وصى على عياله یوم عاشورہ وصى اللہ علیہ فی سائر سنہ۔ یہ صرف اپنے بال بچوں پر، ابھی میں دوسروں کو کھلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کا مقام بہت اونچا ہے کہ دوسروں کو کھلانے میں بھی لگے ہیں، ابھی گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ جس نے عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں کشادگی پیدا کر دی، جتنا روز کھلاتا پلاتا ہے اس سے زیادہ کھلایا پلایا ان کو خوش کیا، تو قدرت سال بھر اس گھر میں خوشی رکھے گی اور تمام سال کشادگی رہے گی۔ اور حدیث بات میں وہ تو سن ہی چکے ہو آپ کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ تمام روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد اگر بہت افضل کوئی روزہ ہے تو پھر عاشورہ ہی کا محرم کا ہی ہے۔ اور تمام نمازوں میں فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے افضل کوئی نماز ہے تو تہجد کی نماز بڑا درجہ رکھتی ہے، تہجد کی نماز۔ وافضل الصلاۃ بعد الصلوات المکتوبہ القیام فی اللیل، رات کا قیام تہجد کی نماز۔ پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہ تھے تو یہی محرم کا روزہ فرض تھا، تو فرض تو نہیں رہا لیکن نفل میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ مزے کی بات ہے، عاشورہ ایسا روزہ ہے کہ مسلمان بھی رکھتے ہیں اور اہل کتاب بھی رکھتے ہیں، یہ ایسا روزہ ہے یہودی بھی رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ کس لیے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن عاشورہ ہی کو فرعون پر فتح پائی تھی، ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس خوشی کو منانے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، وہ نبی کی خوشی ہے۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو فتح پائی، یہی دن ہے کہ کشتی نوح
جودی پہاڑ کو پہنچا سلامتی کے ساتھ. یہی دن ہے نوح علیہ السلام کی قوم جو ظلم زیادتی پر آمادہ تھی ہر کوئی ڈوب گئی. یہی دن ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. یہی دن ہے کہ جس میں ایوب علیہ السلام نے خوب بھرپور صبر کیا اور پھر اس صبر کے بدلے میں جو بہت اچھا صبر تھا اللہ نے جتنا دیا تو اس سے کئی گنا زیادہ دے دیا. یہی دن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے. یہی دن ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت واپس آئی لوٹی بصارت آپ کی روشنی. تو وہ بڑا دن ہے لیکن آرام سے لوگ گھوم رہے ہیں. وہ بہت بڑی رات ہے. اور یہی دن ہے جس میں کربلا واقع ہوگا. یعنی قیامت سے پہلے قیامت کے منظر دکھائی دیتے. کربلا کیا یہ قیامت کا نمونہ ہے. اتنا آسان ہے کربلا کو بیان کرنا اور جتنا آسان ہے کربلا کو پیش کرنا. وہ کون سا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ وہ کون سی زیادتی ہے جو کربلا میں نہیں ہوئی؟ وہ کون سی حقوق انسانی کی پامالی ہے جو کربلا میں نہیں ہوئی؟ کچھ کہنے جیسی بات نہیں. اسی لیے جلدی سے لوگ اس راہ میں قلم تک نہیں اٹھاتے. علامہ ابن اسیر بہت بڑے مورخ بھی ہیں, سیرت نگار بھی ہیں, تاریخ کے بھی خوب جاننے والے ہیں, علم بھی بھرپور رکھتے ہیں. لیکن وہ بغداد کے سوال کے واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جی نہیں چاہتا کہ لکھا کیا کچھ تو خون ہوا تھا. دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا. کتنی کتابیں تھیں جو اس میں ڈال دی گئی, کتنی لاشیں تھیں جو اس میں بہا دی گئی. یہ حضرت شیخ سعدی کے زمانے میں ہوا تھا. کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن آپ نے تمام مصائب پر صبر کیا. سب پر صبر اور کہتے رہے برابر رضینا بقضائک یا مولانا, اے مولا تیرے فیصلے پر ہم خوش ہیں ناخوش نہیں. یعنی اس کی راہ میں جان دے کر کے بھی وہ خوش تھے. اس لیے کہ تمام اہل بیت دعا کر رہے تھے کہ اللہ حسین کو صبر دے. اور کیا کہنا, یہ بہت بڑا دن ہے. قیامت بھی اسی عاشورائی کو آئے گی, محرم میں ہی آئے گی. اسی ایک مناظرے میں بہت سے لوگ جمع تھے تو قیامت کے علم کے بارے میں چرچا ہوا. کیا کچھ علم ہے قیامت کے بارے میں بھی ہے؟ ہاں جو اللہ نے دیا تو وہ سب ہے ان کے پاس. اللہ نے جو دیا تو ہے. کہنے لگے یہ کب آئے گی؟ یہ محرم کو آئے گی. اچھا وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن جمعہ کو ہوگا. یہ بھی معلوم. وہ محرم کی تاریخ کون سی ہوگی؟ 10ویں تاریخ ہوگا, عاشورہ ہوگا. اب اس نے اپنا آخری دام لگایا پوچھنے والے نے, کون سا سن ہوگا؟ یہ سن کون سا ہوگا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا سن بختہ ہوگا. لا تأتیکم الا بختہ کو کلام پاک میں یہ سن بختہ آپ نے سنا نہیں ہوگا. بختہ میں اچانک سن, سن پوچھ رہے ہو کہا سن بختہ, اچانک والا سال. اور عذاب اچانک ہی آتا ہے, اس کا سال ہی سن بختہ ہے. تو یہ چلتا ہے بابا. دنوں کی قدر کرو, راتوں کی قدر کرو. جو کچھ ہو سکے کر لو, کچھ دنوں میں کر لو, کچھ راتوں میں کرو. کیا معلوم پھر یہ دن ملے نہ ملے, کیا معلوم پھر یہ رات ملے نہ ملے, معلوم تو نہیں. تو جو کچھ بنے کر لو. اور حضرت امام علی مقام نے ایک بات تو ثابت کر کے چھوڑ دی, ایک بات ثابت کر کے چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے, کہ دین اسلام جو قربانی ہی کا نام ہے اسی راہ سے یہ زندہ رہے گا. قربانی کے راہ سے, جب تک آپ قربانی دیں گے اس دین کے لیے یہ دین زندہ رہے گا. پھر پورے گھر کی قربانی تھی. یہ اسلام کی زندگی کے لیے تھا, کوئی تخت تاج کے لیے نہیں تھا, کوئی ملک مال کے لیے نہیں تھا, کوئی جاہ و جلال کے لیے نہیں تھا. سب کچھ تو دیا تھا قدرت نے انہیں. وہ کیا تھا جو قدرت نے انہیں نہیں دیا تھا؟ سب تو تھا ان کے پاس. پھر کاہے کے لیے تھا؟ اس دین کو زندہ رکھنا تھا. یہ ثابت کر کے چھوڑا ہے کہ دین بغیر قربانی کے زندہ نہیں رہے گا. مال کی قربانی سے لوگ بات کریں, جان تو جانے دیجیے. اور روز قربانی کا بیان سنتے ہیں, مال تو جانے دیجیے, جان تو جانے دیجیے. کچھ نہیں چھوڑا, سب کچھ لوٹا دیا. ایک چیز تو یہ ثابت کر کے چھوڑی. دوسری چیز جو امام نے ثابت کی ہے
وہ یہ انسانوں کی آزادی اور ان کی حریت اسی طرح سے باقی رہے. اپنی حریت فکر کو باقی رکھو اور جو کہہ دیا اس پر اٹل رہو. شروع میں کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم سر دیں گے, ہاتھ نہیں دیں گے. یزید کے ہاتھ تو آخر میں ثابت کر کے چھوڑا, سر ہی گیا شام, ہاتھ نہیں گیا. ہاتھ کربلا میں رہ گیا. نہیں یزید کہتا کہ یہی ہاتھ تھا جو آپ کھینچ رہے ہیں, اب میں تو میرے ہاتھ میں آ گیا. ہاتھ گیا ہی نہیں, ہاتھ کربلا میں ہے, سر گیا شام. یزید شام میں تھا. تو کسی کو آزادی کا درس لینا ہے تو امام حسین سے لے. وہ قوم ہمیشہ آزاد رہے گی جس نے اسلام میں امام حسین کو اپنا پیشوا بنایا. اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. کیا نہیں مل رہا تھا امام حسین کو؟ سب کچھ. آپ کے سامنے دولت دنیا کا ذکر آیا تھا. اسے آپ ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے, پھر آپ کی ٹھوکروں میں یہ سب بات ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دوں. ان کی آنکھیں دولت دنیا کا ذکر ابن سعد کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ. کیا میری ٹھوکروں سے ہوتے بچہ کسی چیز کو قبول نہیں. اسی لیے غیر نے بھی لکھا ہے کہ کرتی رہے گی بے شہادت حسین کی آزادی خیال کا یہ سرمدی وصول, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نو پر, لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر. قبول نہیں قبول. جو کہہ دیا تھا وہ کر کے دکھایا. تیسری چیز جو آپ نے ثابت کی تھی کربلا میں کہ باطل کا برسر اقتدار ہونا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو آج کسی کو مرے جا رہے لوگ صاحب اقتدار کسی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں حق بھی اس کے ساتھ ہے. کچھ ضروری نہیں کہ صاحب اقتدار کے ساتھ, زیادہ تر ان کے ساتھ نہ حق ہے, ظلم زیادتی ہے. باطل کا صاحب اقتدار ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. چوتھی چیز جو حضرت امام نے ثابت کی کہ ہم نے جان دی ہے اللہ کی راہ میں اور باطل سے جنگ کی ہے, تو جان دے کر کے یہ جنگ ہم نے جیت لی. خون کے پہلے قطرے نے اعلان کر دیا کہ امام حسین نے جنگ جیت لی. یزید جنگ ہار گیا. یزید چاہتا تھا زبردستی ہاتھ کے ہاتھ میں لے, یہ کبھی نہیں ہو سکے. تو مر کے بھی ہاتھ نہیں دوں گا, کوئی نہیں ملا. مر کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دوں. تو الحمدللہ رب العالمین. کیا کہنا صاحب, آپ نے وہ اس طرح سے جنگ جیتی کہ ہمیشہ جنگ جیتنے والا جشن مناتا ہے, جنگ ہارنے والا نہیں. اگر امام لڑائی ہار گئے تھے تو یہ چاروں طرف جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں یہ کس کے؟ امام حسین کے دین کا بھی کہیں ہو رہا ہو تو مجھے بتاؤ. تو یہ جنگ جیتنے والوں کا جشن منایا, جنگ جیت گئے وہ. اور کبھی کبھی آدمی جو ہے جان دے کر کے جنگ جیتتا ہے اور کبھی کبھی جان بھی بچ جاتی ہے اور جنگ بھی جیت جاتی ہے. دونوں ہوتا ہے ہمیشہ. یہ دو رنگ ہے اس کے. کبھی کبھی آدمی جان دے کے جنگ جیتتا ہے. امام حسین نے اپنی جان دے کے جنگ جیتا ہمیشہ کے لیے. اب جتنا محرم آتا ہے نیا ہو کر کے آتا ہے, اتنا تابناک ہو کر کے آتا ہے, اتنا روشن ہو کر, اتنے اسباب لے کے آتا ہے. لیکن لوگ محرم سے سبق کم لیتے ہیں اور قصہ و کہانی سے دل زیادہ بہلاتے ہیں. یہ صحیح نہیں. اس کے جو نتائج ہے اس پر گفتگو کی ضرورت ہے. چلو الحمدللہ تھوڑی سی اس رات کے حوالے سے گفتگو ہو گئی اور تھوڑی سی حدیث کی بات بھی آپ کے سامنے آ گئی نواقض وضو کے حوالے سے. اور اللہ کو منظور ہے تو کل عاشورہ ہے, جو جس سے ہو سکے اس پر عمل کرے. بہت بڑا دن ہے, جو ہو سکے جس سے کوئی بڑی نیکی کر لے. میں نام نہیں لیتا ہوں, نیکیاں بے شمار, جو جس سے ہو سکے. اللہ سب کو اچھی توفیق دے. وآخر دعوانا